جی السلام علیکم عمر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اپنے اللہ آپ سنائیں۔ کو سلامتی دے. تھینک یو سر، حکم کریں. جی میں نے کچھ سوال پوچھنے ہیں، دو تین۔ جی بالکل، بسم اللہ بسم اللہ. پہلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں نے خلافت جو پہلے تین خلیفہ تھے ان کے ہاتھ میں بیعت کی تھی؟ بیعت نہیں کی فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے. ہمیں تو یہ روایات مطلب سنتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی تھی اور یہ ان کے دکھائیں نا، مشاورتی کونسل میں شامل تھے۔ کسی مشاور کوئی کونسل ہی نہیں تھا ان کا، مشاوری کونسل. یہ سب جھوٹ ہے، کسی حدیث کسی روایت کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ ان کا کوئی کونسل تھا، وہ کونسل کا کام مشورہ دینا تھا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اہل بیت اچھا علیہ یہ دوسرا، بخاری ہے بھائی، دیکھ لیں بھی بخاری ہے. اچھی بات ہے، بخاری میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا بیعت کیا تھا نہیں کیا تھا ابو بکر سے. اور یہ روایت جو ہے خود عائشہ صاحبہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اپنے والد صاحب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، والد صاحب کی حکومت میں، ان کی حکومت میں کیا گزری ہے اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایک منٹ. جانتی ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ان کو باخبر ہے، وہ اچھی طرح سے سب کا وہ گواہ ہے. اور وہ ایسے شخص بھی ہیں کہ وہ اپنے والد کے مثلا ضرر میں کوئی روایت جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا. یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، بیروت لبنان میں چھپیا سنہ 2001 میں، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب کون سا؟ کتاب المغازی ہے. حدیث نمبر ہے 4241 اور 4240. یہ روایت یہ ہے میرے بھائی کہ عن عائشہ عن عروة عن عائشہ ان فاطمة علیہ السلام، کہ فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، انہوں نے کسی کو ابو بکر کے پاس بھیجا ہے. وہ اپنی میراث کا مطالبہ کر رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میراث چھوڑا ہے، مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ و فدک، جو فدک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اموال تھے اور مدینہ میں اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. وما بقی من خمس خیبر، اور خیبر میں جو مال غنیمت آیا تھا اس میں سے خمس جو اہل بیت علیہ السلام کا حق بنتا ہے یہ دیا جائے. فقال ابو بکر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم نہیں دیں گے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری میراث ہی نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. اچھا، پھر اس نے کہا کہ فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فهجرته فلم تکلمه حتى توفیت. تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا، ان وہ غضبناک ہو گئی، بات کرنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ابو بکر سے کبھی بات نہیں کی اب جب تک وہ زندہ تھی. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 6 مہینے زندہ تھی. تو اس میں بیعت کی کہانی آ رہی ہے نا، بیعت کا ذکر ہے اس میں. فلما توفیت، میں نے سنا ہے ہاں جی کیا سنا آپ نے؟ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو بلایا تھا، حضرت ابو بکر کو اپنے ابھی وہ الگ گھر، بات، تو ابھی یہ وہ نہیں بھی آ رہا ہے کہ بلایا تھا، وہ بھی ہے. فلما توفیت، جب ان کی وفات ہوئی ہے، بی بی کی وفات ہوئی ہے، دفنہا زوجہا علی لیلہ، راتوں رات ان کو علی علیہ السلام نے دفن کیا. ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور ابو بکر کو خبر نہیں دی ہے کہ میری بیوی کی وفات ہو گئی ہے، جنازہ ہے بھائی، نماز ہے. وصلی علیہ، خود علی علیہ السلام نے ان پہ نماز پڑھی ہے. وکان لعلی علیہ السلام من الناس وجہ حیات فاطمہ، تو لوگ جب تک فاطمہ زندہ تھیں لوگ علی علیہ السلام کی کچھ عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وجہن کچھ عزت کرتے تھے. فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس، جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے تو یہ عائشہ کے اقوال ہیں کہ علی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ مجھے بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ میرے عزت نہیں کرتے، لوگوں میں میں حقیر ہوں، میری عزت نہیں ہے، میرا کوئی مقام منزلت نہیں ہے. فالتمس مصالحۃ ابی بکر و مبایعتہ، تو اس وقت انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ابو بکر کے ساتھ صلح کیا جائے. یعنی ابھی تک جب تک بی بی سلام اللہ زندہ ہیں ابو بکر کے ساتھ ان کی صلح بھی نہیں ہے، جنگی حالت میں، ٹھیک ہے نا. ہاں، اور چاہا کہ ان کے ساتھ بیعت کریں بھی مجبوری میں.
ولم یکن یبایع تلک الاشہر، ابھی جب تک بی بی زندہ تھیں تو انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا ابو بکر کی. فارسل الی ابی بکر ان اتنا ولا یاتنا احد معک، تو انہوں نے پیغام بھیجا ابو بکر کو کہ آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، اور کوئی شخص تیرے ساتھ نہ آئے، اکیلا آ جاؤ. کراہیتا لمحضر عمر، کیونکہ ان کو عمر کی حضور سے، عمر کے حاضر ہونے سے ان کو کراہیت تھی، ان کو پسند نہیں تھا عمر بھی آ جائے. فقال عمر نے کہا لا واللہ لا تدخل علیہم وحدک، عمر نے ابو بکر کو قسم دی ہے، اللہ کی قسم واسطہ ہے تجھے، اکیلے ادھر نہیں جانا، ان کے پاس اکیلے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا. تو ابھی تک کوئی مصالحہ نہیں ہے، آپس میں دشمنی ہے، ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، کوئی اور نہ آ جائے. تو عمر کو ڈر لگ رہا ہے، کہتا ہے ادھر نہ جانا اکیلے، اور تجھے اللہ کا واسطہ ہے ادھر نہ جانا. تو ابو بکر نے کیا کہا؟ فقال ابو بکر وما عصیتہم ان یفعلوا بی، ابو بکر نے کہا تم کیا سوچتے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ یعنی تیرے کوئی کچھ ہے کہ تم سمجھتے کو میں اکیلا نہ جاؤں، یعنی کچھ کریں گے میرے ساتھ؟ علی علیہ السلام مجھے ساتھ کوئی وار کرے گا، مارے گا، بے عزتی کرے گا مثلا؟ واللہ لا آتین، نہیں اللہ کی قسم میں چلا جاؤں گا. فدخل علیہم ابو بکر چلا گیا. فتشہد علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے وہاں پہ بات کیا، ٹھیک ہے. فقال ان عرفنا فضلک وما اعطاک، بہرحال یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، عائشہ کی حدیث ہے، وہ اپنے والد کے حق میں تو سب کچھ کہے گی نا. ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں اور اللہ نے اب سنو نا، ما اعطاک اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو دیا، ولم ننفس علیک خیرا ساقہ اللہ علیک، ساقہ اللہ الیک، اور ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرتے، جو اللہ نے جو تم کو آپ کو دیا میں اس سے کوئی حسد نہیں ہے. کہاں چلا گیا؟ ہاں، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن تم نے اپنی جو حکومت بنا دی ہے یہ استبداد کی حکومت ہے. تم نے استبداد کی، استبداد بولتے ہیں استبد، یہ جو ایسے جملے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، جو جماعت عمریہ جو ترجمہ کرتا ہے نا، کہ تم نے بغیر کسی مشورے کے ایسے تم نے اپنی حکومت بنا دی ہمارے بغیر، یہ اس طرح. لیکن اصل میں اس ظلم کو بولتے ہیں کہ تم استبداد بالامر، یعنی تم ظلم کر کے تم نے اپنی حکومت ہم پہ بنا دیا. اچھا، بہرحال جو بھی ہو، یہ جو کہتے ہیں نا ابو بکر کی حکومت مشورے سے بنی ہے، یہ خود اس کو بات جماعت عمریہ کے شرح سن لو پلیز. نا کہ اللہ نے جو دیا، تو یہ ہماری حدیث توڑی ہے نا، میں اسے نقل کر رہا ہوں کہ عائشہ خود کہہ رہی ہے کہ ابھی تک جب تک بی بی سلام اللہ علیہ تھی یہ جنگی حالت میں تھے. سن لے بھائی، جنگی حالت میں تھے. ہم نہیں کہتے، ہماری حدیث نہیں ہے. تم کہہ دو کہ شیعوں نے مان لیا کہ ابو علی علیہ السلام نے بیعت کی ہے، یہ تمہاری حدیث ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہوتی، پہلے ہی دن علی علیہ السلام بیعت کر لیتے، ٹھیک ہے نا. آپ جو کہتے ہیں اجماع ہے، اب سن لو بھائی، سن لو پلیز سن لو. اجماع ہے اس کی خلافت پہ، کیسے اجماع ہے؟ خود عائشہ کہہ رہے 6 مہینے تک بیعت نہیں ہوئی ہے. اور پھر اب سنتے جاؤ، اور پھر یہ جو بیعت ہوئی خود عائشہ کے الفاظ ہیں کہ مجبوری میں عائشہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے شوق سے بیعت کیا. جب تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ زندہ انہوں نے بیعت نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لوگ میرے خلاف ہو گئے، تو انہوں نے مصالحہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ابو بکر سے کی بیعت کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی کتاب کہہ رہی ہے. اچھا، والذی نفس ملے حتی ابو بکر رونے لگا. فلما تکلم وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبا. اور پھر علی علیہ السلام نے کہا کیونکہ ہم قریب ہیں، اہل بیت علیہ السلام قریب ہیں، ہم اقربا ہیں، پیغمبر کے اہل بیت ہیں، ہم خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، ہم اس کو اپنا حق سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو، کہ امام علی علیہ السلام خلافت کو، یہ عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر ابو بکر نے کہا کہ بھلے، اور نہیں اس نے بات کی. پھر یہ شیعہ کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں یہ بہت مختلف طریقے سے مروی ہے. اور یہ ابو بکر کیوں رویا ہے، یہ کتاب احتجاج میں ہے. تو اب عرض یہ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں علی علیہ السلام نے بیعت کیا، یہ تو آپ کی کتاب میں بھی ہے کہ وہ راضی نہیں تھا وہ ابو بکر کی خلافت سے. اگر بیعت کی بھی کیا تو مجبوری میں کی. یہ آپ کا پیغمبر کتاب عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ابو بکر کی خلافت شرعی ہوتی، دیکھیں آپ لوگوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ من مات ولیس علیہ بیعت ولیس فی عنقہ بیع مات میتۃ جاہلیہ. آپ کو یہ حدیث کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ انجینئر صاحب؟ نہیں. اب میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں بھائی.
میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ مسلم بخاری میں ہے، معاف کیجیے مسلم میں ہے اور بہت ساری کتابوں میں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور خلافت میں سننے سے فرق نہیں پڑتا بھائی، آپ نے سنا، آپ نے بہت کچھ سنا، اتنی فتویٰ آپ نے بہت کچھ سنا ہے، میں نے بھی بہت کچھ سنا ہے، یہ سننے سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا، میں نے سنا ہے، آپ نے سنا ہے دنیا میں بہت کچھ۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان۔ جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ مثلا وہ جو ہے وہ بھگوان ان کا حق ہے نا ہندوؤں کا، میں نے سنا ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کہ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، دیکھو بھائی، چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے، دیکھیں، من خلع یدا من طاعت، جو شخص طاعت سے ہاتھ نکالتا ہے، جو خلیفہ حق ہوتا ہے اس کی طاعت سے ہاتھ نکالتا ہے، لقی اللہ یوم القیامت ولا حجت لہ، قیامت کے دن اللہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اس حالت میں کہ اس کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہے۔ ومن مات، اور جو شخص مرتا ہے، ولیس فی عنقہ بیعہ، مات میتۃ جاہلیہ، اور اس کے گردن پہ کوئی بیعت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہوتی، علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، زہرا نے بیعت نہیں کی نا، زہرا تو اسی حالت میں مر گئی ہے، فاطمہ تو زہرا اسی حالت میں مر گئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، کہ ابو بکر کا بیعت تو کیا ان سے بات بھی نہیں کرتی تھی وہ، سمجھ رہی نا؟ تو یہ واضح بات ہے کہ ابو بکر کی خلافت اگر صحیح ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی ہے، پر فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، سمجھ رہے نا بات آپ؟ او بھائی نہیں میرا دوسرا نہیں دوسرا نہیں ہے، آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی؟ انجینئر صاحب، انجینئر جو ہوتا ہے نا، بڑے ان کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے، جو اصلی انجینئر ہوتا ہے نا ان کا کام ہی کیلکولیشن ہوتا ہے۔ انجینئرنگ جو فیلڈ جو ہے وہ بڑا مشکل فیلڈ ہے، کیونکہ انجینئرنگ کا فیلڈ ایسا فیلڈ ہے کہ ان کا کام ہے کہ کمپلیکیٹڈ سچویشنز کو ان کا حل نکال ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط کر رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ انجینئر کا کام یہی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جو سافٹ ویئر انجینئر ہوتا ہے، جو میکینیکل انجینئر ہوتا ہے، جو کنسٹرکشن فیلڈ میں انجینئر ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل جو سچویشنز ہوتے ہیں ان کا حل نکال دے۔ اب جو دنیا میں مختلف ڈیزائن بنتے ہیں یہ سب انجینئرنگ ہوتا ہے، آپ کا یہ فون ہوتا ہے، موبائل فون ہوتا ہے آپ کی جیب میں، یہ سب انجینئرنگ ہے، کیونکہ انجینئر کا کام یہی ہے، ان کے پاس ایسے مشکل کمپلیکس چیز، یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ تو بہت سادہ ہیں۔ انجینئرنگ میں آپ لوگ ایک منٹ الجبرا پڑھتے ہیں، آپ لوگ کیلکولس پڑھتے ہیں، اس میں کتنے مشکل ایکویشنز ہوتے نہیں ہوتے بھائی؟ ہوتے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو ذرا سوچو، نہ کہہ دو کہ میں اگلے سوال کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو نہ بھائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ؟ وہ تو ٹھیک ہے صحیح۔ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جھوٹ ہے، پر کیونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کی بیعت ہی نہیں کی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی شخص مرتا ہے اس کی بیعت نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ابو بکر کی بیعت جو ہے باطل ہے، وَإِلَّا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیر باللہ جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹی کی وفات ہوئی ہے اور ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی انہوں نے، اور 6 مہینے تک دیکھیں۔ اور علی علیہ السلام کیسے آدمی ہیں؟ دنیا طلب آدمی ہے یا آخرت طلب آدمی ہے؟ وہ زہد میں سب سے اوپر تھے ان سے۔ کس میں؟ ذوق میں؟ زہد مطلب زہد دنیا سے، اور دین کا بھی پتا تھا ان کو؟ نہیں پتا تھا، علم بھی تھا، دین کا نہیں تھا؟ وہ تو اوپر ہی ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، ایک شخص زاہد بھی ہے، اگر وہ خلافت نہیں زاہد بھی ہے، تو وہ بیعت ہی نہ کرتے۔ عمر صاحب ایک شخص زاہد بھی ہے، دین کا پتہ بھی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اگر بیعت نہ کرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت مرتا ہے، 6 مہینے تک بیعت کیوں نہیں کرتا؟ اور جب بیعت کرتا ہے تو وہ مجبوری میں کرتا، آپ کے مطابق بیعت مجبوری میں کرتا ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ بیعت غلط ہے نا وہ یہ بیعت ابو بکر کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت کر رہے ہیں نا کہ کوئی شخص مرے اور اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو، جاہلیت کی موت مرتا ہے، یہ امام حق کی بیعت کی بات ہو رہی ہے، امام باطل کی بیعت کی بات نہیں ہو رہی۔ جی سر، اب کہہ دیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
جھوم جاؤ شیو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف